الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، قربانی کے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک بکرا، ایک جانور پورے گھر اور پورے کنبے کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ ہمیں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک بکرا جو ہے ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ بڑا جانور ہے اگر تو اس میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے، اور اس سے ملتی جلتے جو دوسرے جانور ہیں، بڑے جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ تو 7 افراد کی طرف سے ادا ہو سکتے ہیں اور ان میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ لیکن بکرا اور دمبا، جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیے جا سکتے ہیں اور ان میں ایک ہی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ سمجھتے ہیں لیکن استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے دباؤ، ذہنی دباؤ جسے ہم کہہ لیں کہ شرم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ کہ ایسا ہوتا ہے، ہم اگر جائزہ لیں آس پاس کا، اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو ہم محسوس کریں گے کہ اگر کسی کے یہاں بکرے کی قربانی نہ ہو تو لوگ طرح طرح کی اس کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں غور کرتے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، یعنی بکرا قربان کرنے کی حیثیت ہے یا نہیں اس کے اندر ہے۔ قربانی کرنا ایک الگ چیز ہے، حصہ لے کر وہ شخص قربانی کر سکتا ہے، لیکن بکرا خریدنے کی اس کے اندر حیثیت ہے کہ نہیں، خاص کر آج کے ماحول میں کتنی گرانی ہے، مہنگائی ہے۔ ایک بکرا جو ہے کافی مہنگا ملتا ہے، اس کے بالمقابل بڑا جانور تقریباً اتنے روپے میں بلکہ اس سے کم میں مل جاتا ہے۔ اور اگر بڑے جانور میں انسان قربانی کرے تو گھر کے سارے افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، آرام سے اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بیچارے معاشرے کی وجہ سے، آس پاس رہنے والے لوگوں کی وجہ سے، ان کے طعنوں اور تشنیع کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جسے ہم کہہ لیں کہ شرم کی وجہ سے وہ ایک جانور قربان کرتے ہیں کہ چلو قربانی کر دی جائے، پورے گھر کی طرف سے کافی سمجھتے ہیں اسے۔ کبھی لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک بکرا قربان کر دیں، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ایک بکرا خریدا ہے ہم نے 15,000 کا، 18,000 کا، 20,000 کا، یا اور لوگ تندرست بکرا زیادہ تندرست خریدتے ہیں، 25,000 کا، 30,000 کا، سوچتے ہیں کہ ارے اتنی بڑی رقم خرچ کر دی تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ وہ رقم کو جو ہے تولتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 20,000 خرچ کر دیے، 25,000 خرچ کر دیے، اور سوچتے ہیں کہ اگر بڑے جانور میں حصہ لیں گے تو اگر 14,000، 16,000، 18,000 تک کا جو ہے بڑا جانور ملے گا اور اس میں 7 حصے ہو جائیں گے، تو ہم تو یہاں 20,000، 25,000 خرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ پیسے اور قیمت کو جو ہے تولتے ہیں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ غلط فہمی ہے اور یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، اور مکمل اتباع اور پیروی کا نام ہے۔ جیسا ہمیں بتایا گیا ویسا کرنے کا نام ہے۔
ہمیں بتایا گیا کہ بکرا ایک ہی شخص کی طرف سے کافی ہوگا اور وہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو بکرا ہم کتنا بھی مہنگا خرید لیں وہ ایک ہی شخص کی قربانی ادا کرے گا، اور بڑا جانور بکرے کے مقابلے میں اگر سستا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 7 حصے اس میں ادا ہوں گے، 7 لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا، اور اس میں 7 لوگوں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بسا اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے، 2 چیزیں ہو گئیں، ایک شرم، دوسری غلط فہمی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے جو بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ارے بڑے کا گوشت کھانے میں زیادہ مزہ نہیں آتا، زیادہ لذیذ نہیں ہوتا، چلو بکرے کی قربانی کر لی جائے، قربانی بھی ہو جائے گی اور بکرے کا گوشت بھی مل جائے گا۔ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی جیسا عمل محض گوشت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور صاحب حیثیت لوگوں پر، مالداروں پر، صاحب نصاب لوگوں پر یہ واجب ہے، تو اسے اللہ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اس قربانی کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ان کو ملے، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے، یا تو لوگ شرم کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یا محض بکرے کا گوشت کھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مناسب نہیں ہیں، ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اگر گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہے اور وہ صاحب نصاب کئی افراد ہیں، مثال کے طور پہ شوہر ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، بیوی ہے، اس کے پاس زیورات وغیرہ ہیں، وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، بڑے بیٹے ہیں، بیٹوں پر واجب ہے، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، تو ہر ایک کی طرف سے ایک ایک حصہ قربان کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ آپ ہر ایک کی طرف سے بکرا کر سکتے ہوں تو بالکل کیجئے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن ہاں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اگر اتنا مال نہیں ہے، اتنے روپے نہیں ہیں، تو آپ 1 یا 2 بکرے جس کی طرف سے مناسب سمجھیں اس کی طرف سے 1-2 بکرے قربان کریں، بقیہ لوگوں کے حصے لے لیں، بڑے جانور میں حصے لے لیں اور احتیاط کے ساتھ حصہ لیں، معتبر جگہوں پر حصہ لیں، قربانی کرائیں، یہ بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک جانور خرید لیں، ایک بکرا، اور وہ خوب مہنگا ہو، تگڑا ہو، تندرست ہو، حد سے زیادہ تندرست۔ یہ تو قربانی میں مسنون ہے کہ جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو، لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حد سے زیادہ تندرست اور موٹا تگڑا خریدتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس میں ریاکاری اور دکھاوا آ جاتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے۔ دین نام ہے اتباع کا، اور جیسا بتایا گیا ویسا عمل کرنے کا، تو ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، گھر کے دیگر افراد پر بھی اگر قربانی واجب ہے تو ہر ایک کی طرف سے قربانی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں بسا اوقات کہ قربانی ہر سال واجب نہیں ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ اس سال بقرعید آئی، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہونے کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس پر اس سال بھی قربانی واجب ہے۔ آئندہ سال اگر وہ صاحب مال ہے، ذی حیثیت ہے، تو اس پر آئندہ سال بھی واجب ہے، ہر سال اس پر قربانی واجب ہے۔ اور گھر کے دیگر افراد بھی جو صاحب نصاب ہیں ان پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس سال اپنے نام سے بکرا کر دیا، اگلے سال اپنی بیوی کے نام سے کر دیا، اس کے بعد اپنی والدہ کے نام سے کر دیا، کبھی والد کے نام سے کر دیا، کبھی بیٹوں نے اپنی طرف سے کر دیا۔ نہیں، بلکہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، زیادہ ہے آپ کے پاس مال، تو آپ بکرا قربان کر سکتے ہیں، تو ہر سال بکرا کیجئے۔ نہیں کر سکتے تو آپ اس سال بکرا کیجئے، آئندہ سال جانور میں حصہ لیجئے، لیکن قربانی ہر ایک کی طرف سے ادا ہونی چاہیے، خواہ وہ بکرے میں قربانی کریں یا بڑے جانور میں حصہ لیں، قربانی ہر ایک کی طرف سے ہر سال ادا ہونی ضروری ہے۔
اس کا ہمیں اور آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی اس چیز سے واقف نہیں ہے تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کا مومن بھائی ناواقف ہے، مسئلہ نہیں جانتا ہے، تو اسے بتانے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے، مسائل جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔